السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر آپ بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ 5 منٹ نکال کر ہمارے چینل پر ترجمہ قرآن کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو دیکھ کر قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کا سبب بن کر بہترین لوگوں میں اپنا شمار کروائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک، اے اللہ صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا ہے نعبد ایاک، اس کا مطلب ہونا تھا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایاک کو پہلے لا کر تو اس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے کہ صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت 4 چیزوں کو کہتے ہیں۔ 4 چیزیں بندے کے اندر آ جائیں تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا کہ مجھے صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنا، اگر مجھے کچھ مل سکتا ہے تو اللہ سے ہی مل سکتا ہے اور کسی سے نہیں مل، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنا۔ اور چوتھی بات ہے ان تینوں چیزوں کو اپنے دل کی خوشی سے کرنا، ٹھیک ہے جی۔ عبادت کے اندر 4 چیزیں انکلیوڈ ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی جو ذات ہے اس ذات کے ساتھ کوئی اور اس جیسی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صرف اسی سے خوف رکھنا، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا کہ اگر کوئی چیز مجھے عطا کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی عطا کی جا سکتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کو اپنے دل کی خوشی سے کرنا، یہ ہے عبادت، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ذات آپ کی ایک مان رہے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے ڈرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے امید رکھتے ہیں، اور یہ تینوں کام اپنے اپنے دل کی خوشی سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں پیسے دے کے کروا رہا ہے یا کوئی جناب جو ہے نا وہ ہمیں فورس کر کے کروا رہا ہے، طاقت کے ذریعے سے کروا رہا ہے، اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں، آپ کو ایک مانتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے ہی امید رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے عبادت، ٹھیک ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت کی بات سمجھ لگی، اب آتے ہیں مدد کی طرف۔ تو مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے، آپ کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی مدد آپ سے مانگتے ہیں۔ شیطان کے خلاف مدد ہم آپ سے مانگتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم مدد آپ سے مانگتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے ہم مدد آپ سے مانگتے ہیں۔ گویا کہ بندہ کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی فعل سر انجام دیتا ہے نا، تو ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کی مدد کے بغیر میں یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، تو آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ مجھے مدد دیں تاکہ میں یہ کام سر انجام دے لوں۔ بات سمجھ لگی بھی، عبادت کی سمجھ لگی پہلے، اور استعانت کی مدد سمجھ لگی کہ مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت کا 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اس کی ذات ایک ہے، اس کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اسی سے ہی ڈرنا، نخافو کا، اللہ ہم صرف تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، اور کسی شخصیت کا یا کسی چیز کا ہمارے دل کے اندر ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بندے ڈر جاتے ہیں نا کہ جی تو نے یہ کام نہ کیا تو شیطان اس طرح کر سکتا ہے، یہ میرے جن اس طرح کر سکتے ہیں، یہ فلاں اس طرح کر سکتے ہیں، نہیں،
مطلب اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنا کہ اگر کچھ مل سکتا ہے نا ہمیں تو اللہ سے ہی مل سکتا ہے اور کسی سے نہیں مل سکتا. اور ان تینوں چیزوں کو اپنے دل کی خوشی سے کرنا کہ میرا دل یہ کہتا ہے میں نے یہی کرنا ہے، کام یہی ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت. توحید کی جو 3 قسمیں ہیں نا، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، وہ ان تینوں چیزوں پر شامل ہو جاتی ہے. کہ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ الہ ہمارا ایک ہے، وہ اس کی ذات جیسی کہ اور ذات نہیں ہے. ربوبیت کا مطلب رب ہمارا ایک ہے، یہ ڈر میں اور امید دونوں پہ اندر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطلب عبادت کا. ان سمجھ لگی جی؟ جی. الہ ایک ہے. جی جی ہاں رب. الہ کا مطلب ذات ایک ہے اس کی، اور ذات نہیں اس کی. اور رب کا مطلب یہ ہے کہ اور شخصیات تو دنیا کے اندر ہیں جو وہ کام کرتا ہے نا اس جیسے کوئی اور کام نہیں کر سکتا. بات سمجھ لگ گئی ہے؟ مثلا آپ دیکھیں، آپ ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنا موٹر سائیکل اصل چلا لیتے ہیں، تو موٹر سائیکل تو میں بھی چلا لیتا ہوں، یا یہاں بیٹھا کوئی اور بندہ بھی چلا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذات آپ کی ایک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے کام کو اور کر لیتا ہے اور 10 بندے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب وہ ایک ہے کہ اس کی ذات بھی ایک ہے، جو وہ کام کرتا ہے نا، وہ جو کام کرتا ہے اس جیسے کام کوئی اور نہیں کر سکتا، کام بھی اپنے وہ اکیلا ہی کرتا ہے. ان سے لگی؟ ہاں. تو یہ ہے جی ایاک نعبدو، ایک بار دہرا لیں سارے، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.